سوال یہ جی کہ حال ہی میں ایک مصری نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ فرائض مصر کا اسکالر ہے، ان کی تخلیق کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو فرعون موسیٰ تھا اس وقت تک اسرائیلی ہی حکومت کرتے تھے، کوئی غیر نہیں تھے. وہ فرعون بھی اسرائیلی تھا، اور پھر وہ آرکیالوجی کے علاوہ قرآن سے دلیل لاتا ہے. نہیں بالکل غلط بات ہے. اس کے متعلق میں پوری تحقیق کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے ہیں تو مصر پر جس قوم کی حکومت تھی اس کے بادشاہ کے وہ تابع تھے اور وہ اسرائیلی نہیں تھا. اس کے متعلق بعض تحقیق کی روح سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی نسل کا خاندان، یعنی وہ لوگ تھے جو کسی اور ملک میں آباد ہو گئے تھے. وہ حملہ آور ہوئے اور فرعین مصر سے ان کی حکومت چھینی اور کچھ عرصہ تک حکمران رہے. مگر جو قرآن کریم کا حضرت یوسف والا بیان ہے اس میں اشارتاً بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے. اس کو ملک فرمایا گیا ہے، اور فرعین مصر فرعین کہلاتے تھے. اور اس میں بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے، جبکہ بائبل اس کو فرعون کہتی ہے. حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان کی حکومت 150 سال تک رہی ہے، اور 1570 سے لے کے 1700 کچھ 20 تک یا کتنا، یعنی 150 سال کا عرصہ اس خاندان نے حکومت کی. اس کے بعد فرعین مصر نے دوبارہ حملہ کر کے اس خاندان کو وطن سے نکال دیا، اور پھر فرعونی حکومت شروع ہوئی ہے. وہ اسرائیلی جو اس عرصے میں آباد ہوئے ہیں وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں آ کے آباد ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے اثر اور رسوخ کے نتیجے میں اور بھی زیادہ آ کے بیٹھنے شروع ہو گئے. بس یہ کہنا کہ وہ اسرائیلی تھا اور اسرائیلی ہی تھا جس نے حضرت موسیٰ کے اوپر ظلم کیا، قطعی طور پر اس لیے بھی ثابت ہے، اس کے خلاف قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن یہ پیش کرتا ہے کہ ہماری قوم کو تم یہ احسان بتا رہے ہو کہ میری قوم کو تم نے غلام بنا لیا اور ان پہ مشقتیں ڈالیں. اگر وہ اسرائیلی تھا تو اس کو یہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ فرعون مصر ہرگز اسرائیلی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم، اور پھر قرآن کریم فرعون کی قوم کو الگ بتاتا ہے، اس قوم کو الگ بتاتا ہے. وہ جو اپنا ایمان چھپانے والا ہے اس کو متعلق فرماتا ہے یہ فرعون کی قوم سے تھا، اور حضرت موسیٰ کی قوم الگ تھی، اور موسیٰ کی قوم کو نجات دے کر اس سے لے کے جانا تھا. تو اس فرعون وغیرہ کو کیوں ساتھ لے کے گئے پھر؟ کیونکہ ساری قوم کے لیے اگر حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے تو فرعون اور دوسرے حاکم وقت کو کیوں چھوڑ دیا پیچھے؟ یہ محض ڈھکوسلے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض عیسائی محققین نے یہ شوشہ ضرور چھیڑا ہے کہ وہ لوگ پرانے اسرائیلی تھے جو کسی وقت کسی دوسری جگہ آباد ہوئے تھے. اس کا کوئی بھی ثبوت مہیا نہیں ہے. بائبل کی غلطیاں ہیں جو وہ ان کے اوپر یہ محققین کئی طرح سے پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان کی رجیم کو ختم ہوئے تاریخ سے ثابت ہے کہ 100 سال سے اوپر گزر چکا تھا. میں ابھی تک معین نہیں کر سکا کہ کتنا عرصہ گزرا، لیکن جو دوسری رجیم آئی ہے وہ حضرت موسیٰ کے واقعے سے بہت پہلے ختم ہو چکا تھا. یعنی وہ رجیم پرانی ختم ہو چکی تھی، اور اس عرصے میں 2 فرعون بدلے ہیں. حضرت موسیٰ جس کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ فرعون اور تھا، اور رامسیس سیکنڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فرعون تھا جو اس کا بیٹا تھا، اور حضرت موسیٰ کے باہر جانے کے بعد یہ تخت نشین ہوا ہے. اس ضمن میں بہت دلچسپ بعض تحقیق کے قابل چیزیں ہیں جن پہ جماعت کو تحقیق کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ واپس کیوں آئے؟ جب قتل ان کے اوپر تھا تو واپس کیوں آئے؟ اس کے متعلق، اور وہ زیادہ مہربان تھا اور یہ زیادہ شریر تھا،
تو ایک مہربان کے مرنے پر وہ لڑکا جس کے متعلق جانتے تھے کہ کس قسم کا ہے، ان کے سامنے جوان ہوا تھا اور ان سے جیلس تھا، اس کی حکومت میں کیوں واپس آ گئے؟ اور پھر یہ بات کہ یہ فیصلہ خود کیا تھا، یہ اس لیے غلط ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے خوف کا اظہار کیا ہے، اور جب اللہ نے کہا کہ واپس جاؤ تو عرض کیا ہے کہ اے خدا میرا خون، ان کا میرے پر خون ہے، اور یعنی ان خون کا حق مجھ سے وہ لینا چاہتے ہیں، تو خطرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، کوئی خطرہ نہیں۔ اور حالانکہ خطرہ اسی فرعون سے ہوا۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ تحقیق طلب باتیں ہیں بعض۔ ایک میرا ذہن اس طرف جاتا ہے، اور میں نے ہمارے اپنے تحقیق گروپ کو کہا ہے اس کے متعلق کھوج لگاؤ پورا، کہ ہو سکتا ہے اس زمانے کا جو قانون ہو وہ شخصی قانون ہو، اور ہر عامر کے گزرنے کے بعد اس کا قانون ختم ہو جاتا ہو، اور نئے عامر کے آنے کے بعد نیا قانون، نئے فرمان جاری ہوتے ہوں۔ اگر یہ صورت ہے تو وہ قاتل جو کسی بادشاہ کے زمانے میں کسی اور جگہ چلا گیا، جب وہ بادشاہ مرا تو پھر اس کی واپسی کا قانونی حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو واپس آنے کے بعد اس جرم میں نہیں پکڑا کہ تم قتل کر کے بھاگے، ہم تمہیں پکڑتے ہیں۔ ساری بحث دیکھ رہے ہیں، کہیں یہ نہیں ہے کہ تم اب تو آؤ، تمہیں پہلے اپنی زندگی تو ہمارے سپرد کرو، پیغام بعد میں دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھاری امکان ہے۔ اور بعض اور جو میں نے تاریخ مصر کا مطالعہ بہت دیر ہوئی کیا تھا، اس سے یہی مجھے تاثر ملتا تھا کہ فرعون کے ہاں ہر فرعون صرف حاکم نہیں تھا بلکہ مقنن بھی تھا، اور اس کے آتے ہی اس کی کانسٹیٹیوشن آ جاتی تھی، اور جب تک وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تابع کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے اس وقت تک سب وہ آزاد ہوتے تھے۔ یہ ایک تصور ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جاؤ اور تمہیں خطرہ کوئی نہیں، تو اس سے تو خطرہ تھا، لیکن اس میں بارے میں خطرہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ کو تو خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ مر چکا ہے، اب جاؤ واپس، کیونکہ اب قانونی روک کوئی نہیں ہے تمہارے رستے میں۔ بائبل نے اس کو اور طرح سے بیان کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ حضرت کیا نام تھا ان کا، ان کے خسر شعیب، حضرت شعیب نبی تو نہیں تھے، یہ اور نبی ہیں، یہ اور شخص ہیں، وہ اور تھے۔ ایک دفعہ میں نے غلطی سے کہا تھا، پھر اس کی درستی کروا دی تھی میں نے۔ حضرت شعیب نے اس کو کہا، ان کو کہا تھا کہ اب تم جاؤ، اور جو واقعہ ہے پہاڑ والا، طور والا، وہ واپسی کے وقت نہیں ہوا تھا بلکہ پہلے ہوا تھا، اور حضرت شعیب کے پاس رہتے ہوئے اس زمانے کی بات ہے، اور اس وجہ سے نہیں گئے بلکہ حضرت شعیب کے مشورے پر کہ وہ بادشاہ مر گیا ہے۔ لیکن وہاں بھی لفظ یہ جو آتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اس لیے جاؤ، یہ مزید اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ ان کے اس زمانے میں یہ معروف بات تھی کہ ایک بادشاہ مر جائے تو قانون بدل جاتے ہیں۔ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، تحقیق طلب ہیں، مگر وہ جو قصہ ہے اس کا مصری، وہ تو بالکل لغویات ہیں، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، قرآن سے متصادم ہے۔ کوئی ایک کہیں سے اس نے کوئی دلیل نکالی ہے، لیکن اس کے مقابل پر یہ تمام دلائل اور تمام طرز بیان ایسی ہے جو اس کے سامنے اس طرح چٹان کی طرح کھڑی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا۔ مثال یہ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا جینٹائلس کو کچھ دینے سے، تو موسیٰ علیہ السلام کی اگر قوم کا نہیں تو اس کو یہ کیوں کا مجبور ماننا؟ وہ اس لیے کہ وہی ان کے عقائد سے تابع اس نے کتاب لکھی ہے، کوئی دلیل نہیں بنتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے نبی تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اس میں درست ہے یہ بات، لیکن جس طرح فرشتوں کو حکم دیا تھا تو شیطان بھی اس کے تابع ہو گیا تھا۔ اس کے متعلق قطعی طور پر میرا یہی مسلک ہے کہ جب کسی قوم کو حکم دیا جاتا ہے تو اس قوم میں بسنے والے دوسرے ادنا باشندے وہ بھی مخاطب ہوتے ہیں اور پیغام سے باہر نہیں ہوتے، سمجھ گئے؟
مگر یہ ایک استنباط اس کا کرنا کہاں قرآن کریم کا وہ بیان کہ یہ قوم اور ہے یہ قوم اور ہے، یہ بحث ہی اور اٹھتی ہے، اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیا غیر قوم مخاطب ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بحث اٹھنی چاہیے. یہ کیسے نکل گیا کہ وہ ضرور بنی اسرائیلی تھے؟